السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ آیت نمبر 255 آیت الکرسی، آج یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لکھنا سٹارٹ کریں۔ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ معبود یا الہ، الا سوائے، الا کا مطلب سوائے بھی ہوتا ہے اور مگر بھی ہوتا ہے، یہاں پر آئے گا سوائے، ہوا اس کے، الحیّ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، لا نہیں، تأخذہ تأخذ آتی ہے، ہو اس کو، لا تأخذہ نہیں آتی ہے اس کو، سینۃ اونگ، وا اور لا نہیں، نوم نیند، لہو اس کے لیے، لام لیے اور ہو اس کے لیے ہے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، و اور ما جو، فی میں، الارضی زمین، من کون ہے، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے، یہاں پر آئے گا کون ہے، ذلذی وہ جو، من ذلذی کون ہے جو، یشفع سفارش کرے یا شفاعت کرے، عندہ عندہ پاس، ہو اس کے پاس، عندہ کا مطلب پاس بھی ہوتا ہے اور نزدیک بھی، الا مگر، بِإِذْنِهِ بِإِذْن اذن اجازت، اور ہی اس کی، اور با ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ یا اس کی اجازت سے، تین پارٹس ہیں اس کے، بی ساتھ، اذنی اجازت، ہی اس کی، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، یا کا مطلب ہے وہ، یعلم وہ جانتا ہے، یہ یا مضارع کی علامت ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ 4 مضارع کی علامتیں ہم نے پڑھی تھیں، یا، تا، نون اور الف، تو ان میں سے یہ ایک ہے یا، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بینا درمیان، ایدیہم ایدی ہاتھوں، اور ہم ان کے ہاتھوں کے درمیان، یہ اس کا لفظی مطلب بنے گا، اور آپ بریکٹ میں لکھ لیں ان کے سامنے، بینا درمیان، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، تو ہاتھوں کے درمیان والی چیز ظاہر ہے سامنے ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ایک محاورے کے طور پر آتا ہے عربی میں، اور اس کا میننگ ہوگا ان کے سامنے، وا اور ما جو، خلفہم خلف پیچھے، ہم ان کے پیچھے ہے، وا اور لا نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے،
یا جو ہے پھر وہی مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ احاطہ کرتے، بشیء کسی چیز کا، من سے، علم ہی اس کے علم، من علم ہی اس کے علم سے، الا مگر یا سوائے، دونوں میننگز میں سے جو بھی آپ لکھ لیں یہاں پہ، بما جو شاء وہ چاہتا ہے، بما جو شاء وہ چاہے، وسع سمالیا کرسیہ، کرسی ہو اس کی کرسی، وسع سمالیا یا سمائے ہوئے ہے اس کی کرسی، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، وا اور لا نہیں، یعودہ تھکاتی ہو اس کو، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما حفظ و حفاظت، اور ہما ان دونوں کی، یہ ہما جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں، واحد کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، جمع کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، اور 2 چیزوں کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مثنیٰ یا تثنیہ۔ تو ہما جو ہے وہ 2 کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر ہما آسمان اور زمین دونوں کے لیے آ رہا ہے کہ ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وا اور ہوا وہ، العلی بلند مرتبہ ہے، العظیم عظمت والا ہے، لا نہیں، اکراہ زبردستی، فی الدین فی میں، الدینی دین، فی الدینی دین میں، قد تبین واضح ہو چکی، قد جب کسی لفظ سے پہلے لگتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام ہو چکا، قد تبین البتہ واضح ہو گئی یا واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من سے، الغی گمراہی، فمن تو من جو یکفر نہ مانے، کفر کرنا یہ ہوتا ہے نا، نہ ماننا، انکار کر دینا، تو یکفر نہ مانے یا انکار کرے، بالطاغوتی طاغوت کا یا گمراہ کرنے والے کو، وا اور یؤمن وہ ایمان لائے، یا مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، وَيُؤْمِن اور وہ ایمان لائے، باللہ با پر، اللہ پر، یہ جو با ہے اس کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، واسطے بھی ہوتا ہے، 3 میننگز ہیں اور مختلف جگہوں پر یہ مختلف میننگز آتے ہیں۔ باللہ اللہ پر، فقد تو قد البتہ، فقد استمسک
اس نے تھام لیا. ہم نے یہاں الف حمزۃ الوصل ہے، اس کو حرکت دی. کیسے دی؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر پر زبر ہے، اس لیے اس الف کے نیچے ہم زیر لگائیں گے. استمسکا، اس نے تھام لیا. بالعروتی، حلقے کو. عروتی حلقہ. الوثقی، مضبوطی سے. لا، نہیں. انفصامہ، ٹوٹنا. لانفصامہ، نہیں ٹوٹنا. لہا، اس کو. یہ لام کا مطلب کو اور ہا اس. لام کا مطلب کو بھی ہو سکتا ہے اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کہ نہیں ٹوٹنا اس کے لیے. واللہ، اور اللہ. سمیع، سننے والا ہے. علیم، جاننے والا ہے. اللہ، اللہ. ولی، ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے. الذین، وہ لوگ جو. آمنو، ایمان لائے. اللہ ولی الذین آمنو، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. وہ لوگ جو ایمان لائے. یخرجہم، یخرجو، وہ نکالتا ہے. ہم، ان کو. یا کا مطلب ہے وہ. یخرجو، وہ نکالتا ہے. ہم، ان کو. من، سے. الظلماتی، اندھیروں، اندھیروں سے. الی، طرف. النوری، روشنی. الی النوری، روشنی کی طرف. و، اور. الذین، وہ لوگ جو. کفروا، کفر کیا. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اولیاؤہم، اولیاء، ساتھی ہیں. ہم، ان کے. یا ولی ہیں ان کے، یا مددگار ہیں ان کے. مددگار تو خیر کیا ہی ہونا ہے. اولیاؤہم، ساتھی ہیں ان کے. الطاغوت، طاغوت یا شیطان. یخرجونہم، یخرجو، وہ نکالتے ہیں. ہم، ان کو. یخرجو، وہ نکالتے ہیں. ہم، ان کو. من، سے. النوری، روشنی، روشنی سے. الی، طرف. ظلماتی، اندھیرے، یعنی روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں. اصحاب النار، دوزخ والے. ہم، وہ. فیہا، فی میں. ہا، اس، یعنی اس دوزخ میں. اس میں. فیہا، اس میں. خالدون، ہمیشہ رہیں گے. اب اس کی ہلکی سی ڈیٹیل سمجھ لیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. اور بیسیکلی جو آیت الکرسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. آیت الکرسی میں اصل میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ پاک کون ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا رب مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کے سوا کوئی معبود نہیں. اور الحی القیوم، وہ زندہ ہیں اور سب کو قائم رکھنے والے ہیں.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ از خود زندہ ہیں، اور نہ صرف وہ زندہ ہیں بلکہ وہ تمام کائنات کو تھامے ہوئے بھی ہیں، ان کو قائم بھی کیا ہوا ہے انہوں نے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، کیونکہ یہ اونگ اور نیند ہی دو چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان اگر کسی پہ نیند طاری ہوتی ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر شے کی ملکیت جو ہے وہ اس مالک حقیقی جو ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی کون ہے جو، یعنی ایسا انداز ہے کہ کس کی مجال ہے یا کون ہے وہ، یشفع عندہ الا باذنہ، جو شفاعت کرے یا سفارش کرے اللہ کے حضور بغیر اس کی اجازت کے، یعنی اللہ کے ہاں جو قیامت کے روز سفارش ہوگی بھی صحیح تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی، اس کے بغیر اجازت کے کوئی اس کے ہاں شفاعت کسی کی نہیں کر سکتا، نہ ہی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے، اتنی لمبی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے نہیں، بس بالکل مختصر سا اس کو ڈیٹیل سمجھیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو انسان جو ہے جو کچھ وہ ظاہر کر رہا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو اس کے اندر اس نے چھپایا ہوا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے سامنے والے اعمال بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَلَا يُحِيطُونَ اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، بِعِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، إِلَّا بِمَا شَاءَ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کل علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا علم جس کو دینا چاہتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں۔ تو علم غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، فرشتوں کو جو علم ہے یا انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے علم، یا جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا اقتدار، اس کی اتھارٹی، وہ پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا اور ان دونوں کی جو حفاظت ہے وہ اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس پر گراں نہیں گزرتی، آسمان اور زمین کی حفاظت اور ان کا تھامنا اس پر ذرا بھی گراں نہیں، اور اس سے اس پر کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں طاری ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند و بالا ہے اور بڑی ہی عظمتوں والا ہے۔ تو یہ تو تھی آیت الکرسی، جو کہ بڑی ہی عظیم عظمت والی آیت ہے، تمام آیات قرآنی کی سردار ہے، اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ اس کو بھی ہم آیت الکرسی کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن اصل آیت الکرسی جو ہے وہ یہاں تک ہی ہے۔ آگے ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، زبردستی مسلمان کیا جائے۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی دل کی مرضی کے ساتھ وہ جو راستہ چننا چاہتا ہے وہ چن لے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی۔ یعنی کہ جتنے بھی غلط راستے ہیں، شیطانی راستے ہیں، وہ صراط مستقیم سے الگ ہیں،
وہ واضح ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سامنے انسانوں کے واضح کر دی ہے اور وہ ایک ہی ہے سیدھا راستہ، اور باقی جتنی بھی غلط راستے بے شمار ہیں اور وہ سیدھے راستے سے نکلتے ہیں کوئی لیکن وہ واضح ہیں کہ کون سے سیدھے راستہ ہے اور کون سے غلط راستے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے. تو طاغوت کیا ہے؟ اصل میں طاغوت طغیانی سے نکلا ہے، جس میں جیسے پانی حدود سے جب باہر نکل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دریا میں یا سمندر میں طغیانی آ گئی ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے باہر نکلنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ طاغوت، جو بھی چیز ہے جو اللہ کے حدود کو توڑتی ہے وہ طاغوت ہے، اور ہر وہ چیز جو راہ حق سے روکے وہ بھی طاغوت ہے. تو فرمایا جو کوئی بھی اس طاغوت کا انکار کرے، یعنی وہ ان چیزوں کو نہ مانے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر وہ ایمان لے آئے. طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان دونوں چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی، اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے دشمنوں سے بھی اگر کوئی بندہ دوستی رکھے اور اللہ تعالیٰ سے بھی وفاداری کا دعویٰ کرے تو یہ پھر منافقت ہے. تو جو طاغوت کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے بہت ہی مضبوط حلقہ تھام لیا، کہ ایک حلقہ یا کنڈا تھام لیا. جس شخص نے یہ کام کر لیا کہ طاغوت کی نفی کر دی اور اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا ہے. یا جیسے ڈاکٹر اسرار سمجھاتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص سمندری جہاز کے عرشے سے سمندر میں گر جائے اور اس کو تیرنا بھی نہ آتا ہو، تو کسی بھی طرح سے وہ ہاتھ پاؤں مار کر جہاز کے کسی کنڈے کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، تو وہ یہ سمجھے گا یا وہ سمجھتا ہے کہ بھی اب میری زندگی جو ہے وہ شاید بچ جائے، اور وہ کنڈا بالکل نہیں چھوڑتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے وہ کنڈا چھوڑ دیا تو پھر تو میں لہروں کے حوالے ہوں اور میں ختم ہو جاؤں گا. تو اگر تو وہ کنڈا کمزور ہوگا تو وہ اس کا سہارا نہیں بن سکے گا، لیکن اگر وہ کنڈا مضبوط ہوگا تو پھر وہ اس کی زندگی کو بچا لے گا. تو یہاں فرمایا کہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے والا شخص نے اصل میں وہ بہت ہی مضبوط کنڈے پر اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لن فسام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. وہ کنڈا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی علیحدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ بہت ہی مضبوط ایک طرح کا سہارا ہے انسان کے لیے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تمام کنڈوں میں سب سے مضبوط کنڈا تقوی کا کنڈا ہے. تو تقوی یہی چیز ہے کہ بچ بچ کے چلنا، جتنی بھی گمراہ راستے ہیں، طاغوتی راستے ہیں، ان سے بچنا اور اپنے آپ کو بچا کر صحیح اور سیدھے راستے کے اوپر چلنا، تاکہ ہم اس سیدھے صراط مستقیم سے کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اہل ایمان کا دوست ہے. ایمان در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم کر دیتا ہے، اور یہ ولایت جو ہے یہ دو طرفہ دوستی ہوتی ہے، یعنی یک طرفہ نہیں. بندہ جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ بھی بندے کا ولی بن جاتا ہے. تو پہلا قدم تو بندے نے ہی اٹھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف. تو اب دیکھیں نور جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور ظلمات اور اندھیرے بہت سارے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ صرف ایک ہے، اور ظلمات اور اندھیرے اور ٹیڑھے راستے بہت سے ہیں، شیڈز آف ڈارکنیس بہت سے ہیں، اور نور وہ ایک ہی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یخرجہم، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کہ جن کا وہ ولی بن جاتا ہے،
وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ جب بھی کبھی وہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اپنے سیدھے رستے سے، غلط رستے پہ چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آتا ہے اس سیدھے رستے کی طرف، رہنمائی فرماتا ہے۔ والذین کفروا، اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء یا ان کے ساتھی، ان کے پشت پناہ طاغوت ہوتے ہیں، یعنی کہ شیطان۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ کہیں اگر نور کی تھوڑی بہت رمق انہیں ملی بھی تھی تو اس سے انہیں محروم کر کے وہ تاریکیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ساتھیوں سے بچائے۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمیں ہمارا ولی بنے اور ہمیں اندھیروں سے بچا کر نور کی طرف لے آئے۔ تو یہ ہے آج کا لیسن، بہت ہی مختصر سی اس کی ہم نے ڈیٹیل کی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو با محاورہ ترجمہ بھی سمجھ آ جائے لفظی ترجمے کے ساتھ، لیکن بیسک مقصد ہمارا جو ہے وہ لفظی ترجمہ ہے۔ ہم نے فوکس اسی پہ کرنا ہے تاکہ ہمیں لفظی ترجمہ سمجھ آ جائے گا تو با محاورہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔